الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ رب کے عذاب سے اور اس مالک کے انصاف سے بچ جائے گا، تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی بچے کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ اس کے والدین، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے جوڑے کی ہے جن کی شادی پسند کی شادی تھی، لیکن اس شادی کے 10 سال گزر جانے کے بعد ان کے یہاں اولاد نہ ہو پائی۔ انہوں نے بہت دعائیں کی، منتیں مانی، علاج بھی کیے، دم درود بھی کیا، لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں ہو پائی۔ شادی کے 10 سال گزر جانے کے بعد قدرت ان پر مہربان ہوئی اور آخر کار ان کے گھر اولاد کی خوشخبری سننے کو ملی۔ لیکن پیارے دوستو، یہ معاملہ یہ تھا کہ شادی کے 10 سال بعد بچہ پیدا ہوا تھا تو معاملہ کافی مشکل بھی نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی طرف سے پہلے ہی واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ اب اس عورت کا ماں بننا اتنا آسان نہیں ہو پائے گا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دینا چاہے اور اپنی دولت سے نوازنا چاہے تو پھر اسے کون روک سکتا ہے۔ پیارے دوستو، دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت تو بہت ہی زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کے تحفے کے طور پر انہیں 5 بچوں سے ایک ساتھ نوازا۔ جی ہاں دوستو، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ اس عورت نے ایک ساتھ 5 بچوں کو جنم دیا۔ بچوں کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد، کچھ دنوں کے بعد ان بچوں کی ڈیتھ اس لیے ہو گئی کیونکہ وہ بچے جسمانی طور پر زیادہ صحت یاب نہیں تھے، بہت زیادہ کمزور تھے، اور وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ پائے، اور 3 بچوں کی موت ہو گئی۔ بچوں کی موت کے بعد باپ کے لیے صدمے کو برداشت کرنا کافی حد تک مشکل تھا، اور ابھی وہ اس صدمے کو برداشت کر ہی رہا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی اب اس کے پاس صرف ایک بچی موجود تھی جو کہ اس کی جانے والی بیوی اور 4 بہن بھائیوں کی نشانی تھی۔ اب اس شخص نے اس حادثے کے بعد شادی تو کر لی، لیکن اب کچھ حالات اس بچی کے لیے مختلف ہوتے نظر آ رہے تھے۔ آنے والی نئی عورت اس بچے کی سوتیلی ماں تھی، اور وہ کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اس بچے کے ساتھ اس عورت نے کیسا ظلم کیا اور آخر کار اس کو کیا انجام ملا، آج کی ویڈیو میں اس پر بات تو کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کہانی اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ایسی تصویر کے متعلق بھی بات کریں گے کہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کو اٹھا کر بوری میں ڈال کر اسے ایک جگہ پر پھینک آتی ہے۔ اس کی کہانی کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، جب اس شخص نے دوسری شادی کی اور اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا تو اب اس کا دھیان اپنی پہلی بیوی سے بچنے والی آخری بیٹی پر دھیان بہت زیادہ کم رہنے لگا۔ اس بیوی کے نخرے اٹھانے لگا اور اس کے ساتھ باہر گھومنا، کھانا پینا، اس کے ساتھ وقت گزارنا ایک معمول کی بات تھی، لیکن اس کا دھیان اپنی بیٹی پر نہیں پڑتا تھا، جبکہ اس لڑکی کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ واقعی ہی سوتیلی ماں والا سلوک کرتی تھی۔ اس پر ظلم کیا جاتا، وہ گھر کے سارے کام اسے کروایا کرتی تھی، اسکول بھی چھڑوا دیا، کھانے کے لیے اسے صرف آدھی روٹی اور بچا ہوا سالن دیتی تھی، بعض اوقات سالن تک بھی نہیں ملتا، اسے پانی کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے کہا کرتی۔ کئی بار اسے سردی کی راتوں میں ٹھنڈے فرش پر اس لیے سونا پڑتا کہ اس کی ماں سزا کے طور پر اس کا بستر چھین لیا کرتی، لیکن یہ بچی بہت صبر کرنے والی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی زبان سے اف تک نہ کیا، کبھی بھی شکایت نہ کی، اور اپنے ماں باپ کے سامنے شکایت کبھی بھی اس عورت کی نہیں کی۔ اس کا باپ ان تمام تر حالات سے واقف تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی دوسری بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، اس پر کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن جب اس کی ماں نے اسی سزا کے طور پر بستر چھین لیا اور رات کے وقت اس کو پانی کے ساتھ کھانے کے لیے سوکھی روٹی دی، تو یہ روٹی کھانے کے بعد وہ زمین پر لیٹی،
تو ठिठुरती हुई उसने अपनी जुबान से अपने मालिक से शिकवा किया, कहा, ए रब, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है, तुझसे कोई शिकायत नहीं, तू जैसा रखेगा, जिस हाल में रखे, मैं तुझसे खुश हूं। लेकिन देख, तेरी जमीन पर तेरे बंदे कैसा कैसा सलूक करते हैं। प्यारे दोस्तों, उस बच्ची का ये कहना था कि वो आंखें बंद करके सो जाती है और अचानक से घर के अंदर एक बड़ा सा सांप दाखिल होता है, जो फौरी तौर पर जाकर उस औरत के गिर्द लिपट जाता है जो उस बच्ची पर जुल्म क्या करती थी। उस औरत के जिस्म पर लिपटने के बाद वो उस औरत को ऐसा दबोचता है कि उसका सांस बंद होने लगता है और आखिरकार वो अपनी जबान से एक लफ्ज निकाले बगैर मर जाती है और सांप उसके ऊपर रेंगता हुआ वहां से दूर चला जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले ये देखते हैं कि इस औरत की वफात हो चुकी है और ये औरत मर चुकी है, तो उसकी वजह पता लगाने की कोशिश की जाती है, जिस पर देखा यह जाता है कि सांप उसके घर के आसपास मौजूद होता है और पता चलता है कि इसी सांप ने दरअसल उस औरत पर हमला करके उसको खत्म कर दिया। प्यारे दोस्तों, एक तरफ तो ये वाकया था जो सौतेली माँ के जुल्म के मुतालिक था, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं। इन वीडियो और तस्वीर में देखा जा सकता है कि औरत जो नौजवान है, उसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल की दिखाई देती है। एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल है, ये नौजवान लड़की उस बूढ़ी औरत को बोरी में डाल देती है, उसकी लाश दूर फेंक देती है। ये मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो वीडियो में पता ये चलता है कि दरअसल ये बूढ़ी औरत एक नौजवान लड़की की सौतेली माँ होती है और अपने बाप की तमाम तर दौलत हथियाने के लिए ये सौतेली माँ का कत्ल करके उसको नहर में, उसको समंदर में फेंक आती है। चूंकि इस सौतेली माँ से कोई औलाद नहीं होती, लिहाजा उसके बाप के मरने के बाद उसकी बेवा होने के बाद हिस्सा जायदाद में से मिलना शरन हुक्म है और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को शरई तौर पर दिया जाने वाला हिस्सा मिले। इसीलिए उसने अपने बाप के मरने से पहले ही अपनी माँ का कत्ल किया, उसकी लाश को बोरी में बंद किया और उसे नहर में, तालाब में फेंक दिया गया। ये कहानी सोशल मीडिया पर बयान की जा रही है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, इसके हवाले से ताहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। प्यारे दोस्तों, ये बात वाजी रहे कि हमारे मुआशरे में सौतेली माएं या सौतेले बच्चों के साथ बुरा सलूक जरूर करती हैं और दूसरी जानिब ये भी बच्चे हैं दूसरी माँ को अच्छा नहीं समझते, जिससे घर का माहौल खराब हो जाता है और घर के अंदर बेसुकूनी और बेचैनी पैदा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।